دعا کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں ایسی زندگی سے. ایک وقت کی روٹی کے لیے میں بیٹھا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی دے جائے تو میں کھا لوں. بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے والا ایک ایسا ولن جو اپنی ساری زندگی انڈسٹری کو دے گیا. شہزاد بلّہ جس کنڈیشن میں اپنے گھر میں اس بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں، عنبر ریاض ملک صاحبہ سے اپیل کر رہے ہیں، مخیر حضرات سے اپیل کر رہے ہیں کہ میں جینا چاہتا ہوں، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا. ہارٹ اٹیک ہوا یہ 2-2.5 سال پہلے. 3 وال بند ہو گئے، پیروں پہ زخم بننا شروع ہو گئے. 1.5 سال سے چرپائی پر انہوں نے میری ٹانگ ہی کاٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ گینگرین ہو گئی ہے. جب ٹانگ کٹی ہے ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا. اولاد، بہن، بھائی، انڈسٹری کے لوگ، کسی نے نہیں پوچھا. جیز کیسے لون شو ہو رہا تھا 50,000، وہ اس نے نکالا اور لے کے بھاگ گیا. اس کو آپ بیٹا کہیں گے؟ جی بالکل، بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے والا ایک ایسا ولن جو اپنی ساری زندگی انڈسٹری کو دے گیا. اور جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ان کے نام جاوید شیخ، شفقت چیمہ، شان، مومن رانا، بابر علی، اور ان تمام ہیروز کے ساتھ بہت سارا کام کیا. 25 سال انڈسٹری کو دیے اور آخر کار بیماری میں مبتلا ہو گئے. جس وقت بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے بعد انڈسٹری کے لوگ تو ساتھ چھوڑتے ہی ہیں، سکی اولاد جو ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. سکا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیا کچھ کر گیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. آج میرے ساتھ شہزاد بلّہ صاحب موجود ہیں جن کے 3 وال دل کے بند ہیں اور شوگر کے باعث ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے اور کڈنی میں بھی پرابلم ہے اور زاروں قطار روتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا ہے. تو میں آپ کو ان سے بات کرواتا ہوں، ان تک لے کے جاتا ہوں کہ ان کی روداد بھی سن لیجئے. جو لوگ جو عروج پہ ہوتے ہیں تو ہم سب ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انڈسٹری کے لوگ ان کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت زوال شروع ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو انڈسٹری بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اولاد بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور حال اس کا شہزاد بلّہ جیسا ہوتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں بہت دکھی ہوں اس وقت. میں آپ کو جس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، ایک اتنا خوبصورت جوان، ایک ایسا ہیرو، ایک ایسا ولن جس کو لوگ دیکھتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے کہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے والا ایک نفیس انسان آج کس کنڈیشن میں پڑا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں نے بیٹا کیا کہنا، میرے جو نصیب میں تھا وہ ہو گیا میرے ساتھ. میں نے کام کیا اپنے پورے پیشن کے ساتھ اور کبھی سوچا نہیں تھا یہ وقت بھی آئے گا. بس یہ شوگر مجھے ہوئی ہے 10-12 سال پہلے، اس کے ساتھ میں لڑتا رہا ہوں بیماری کے ساتھ. آہستہ آہستہ کام میں کرتا رہا ہوں اپنا، لیکن آہستہ آہستہ اس بیماری نے مجھے ایسا گہرا ڈالا ہے کہ آخر کار بیماری جیت گئی، میں ہار گیا ہوں. کیونکہ لڑتا رہا ہوں اس بیماری کے ساتھ. سب سے پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا یہ 2-2.5 سال پہلے. اس کے ساتھ لڑتا رہا، 3 وال بند ہو گئے، علاج کرواتا رہا جو میرے بس میں تھا. اس کے بعد یہ پیروں پہ زخم بننا شروع ہو گئے، کبھی اس پیر پہ کبھی اس پیر پہ. آخر کار یہ پیر جو تھا اس نے مجھے 1.5 سال بڑا تکلیف دی. تقریباً میں 1.5 سال سے چرپائی پر ایسے ہی ہوں. تو آخر کار یہ ہوا ہے کہ انہوں نے میری ٹانگ ہی کاٹ دیا. انہوں نے کہا جی یہ گینگرین ہو گئی ہے، اب اس کو کاٹنی پڑے گی ٹانگ. جب ٹانگ کٹی ہے تو ٹانگ کٹنے سے سب کچھ ہی سمجھ لے کے ختم ہو گیا. ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا. زندگی کی روشنی اور رونقیں ختم ہو گئی، ہر چیز یعنی کہ سٹاپ لگ گیا، لائف میں سٹاپ لگ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. جو لوگ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، آج کوئی بھی نہیں ہے. ٹانگ کٹنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ گئے. نہ انڈسٹری پہ میں کیا گیلا کروں،
اپنے سگے خون کے رشتے، اولاد، بہن بھائی، یار دوست، اس کے بعد انڈسٹری کے لوگ، کسی نے نہیں پوچھا. اکیلا مر رہا ہوں، اکیلا ہی. بس نام میری کوئی ہیلپ کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا بیٹا. بس تھک گیا ہوں اپنی زندگی سے، لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں. اکیلا بیٹھا رہتا ہوں اسی کمرے میں. یہی میری دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے. نہ مجھے دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. ایسے کر کے باہر دیکھتا رہتا ہوں کہ دن ہے کہ رات ہے. بس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس دعا کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں ایسی زندگی سے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے بیٹا، یہ زندہ لاش والا حساب ہے. کوئی جب کسی نے پوچھنا نہیں. ایک وقت کی روٹی کے لیے میں بیٹھا رہتا ہوں کہ مجھے کوئی دے جائے تو میں کھا لوں، یا کسی کو فون کرتا ہوں، کسی دوست کو یا کسی رشتے دار کو، مجھے روٹی دے دو، کوئی دے جائے تو کھا لیتا ہوں، نہیں تو بیٹھا رہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہتا. یہ میری زندگی ہے. یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ موت سے بھی بدتر ہے. نہ میں دوائی لے سکتا ہوں، یہ میرا زخم خراب ہو گیا. خراب ہو گیا؟ ظاہر ہے جب میں میڈیسن نہیں لے سکتا جو انہوں نے دی تھی. کبھی کھا لیتا ہوں، پیسے ہوتے ہیں تو، نہیں ہوتے تو نہیں کھاتا. ایسے بیٹھا رہتا ہوں، کہاں سے کھاؤں؟ ساتھ کڈنی کا مسئلہ بن گیا ہے، کہاں سے دوائیاں لوں، کہاں سے کھاؤں؟ یہ پٹی والا 1000-1500 روپے روز ڈاکٹر مانگتا ہے. تو یہ کہاں سے دیتے ہیں؟ کہاں سے دوں؟ بس کوئی نہ کوئی چیز بیچ دیتا ہوں گھر کی، بیچ کے تو اس کے ساتھ 2-4 دن پٹیاں کروا لیتا ہوں، بعد میں پھر بیٹھ جاتا ہوں. بس ایسے کر کے ہی. مطلب اپنا علاج بھی گھر کی چیزیں بیچ کے کر رہے ہیں؟ ہاں جی. میں آپ کے گھر میں آیا ہوں تو سناٹا ہے، کوئی بیٹے نہیں ہے. باپ بیمار ہو جائے تو اولاد تو بالکل پاگل ہو جاتی ہے، خاص طور پہ بیٹے. اور ایسا باپ جس نے اپنا عروج جو ہے وہ بیٹوں کی جوانی پہ قربان کر دیا، تو بیٹے بھی ساتھ چھوڑ گئے. سب کچھ ساتھ، کوئی ساتھ نہیں ہے. تب بھی کوئی ساتھ نہیں تھا. جب میرے پہ عروج تھا تب بھی وہ مجھ سے لے کے کھاتے تھے بیٹے. تو آخر میں بھی اب ان کا تو مجھے ایک ٹیڑی پیسے کا بھی سکھ نہیں ہے. اب کیا کیا بیٹے نے؟ اب کیا کرنا ہے؟ نظر نہیں آیا مجھے گھر میں. کیا کیا اس نے؟ میں ہاسپٹل میں تھا جب ٹانگ کٹی تھی، تو اس نے میرے موبائل سے مجھے جائز کیش سے لون شو ہو رہا تھا 50,000 اچھا تقریباً 49,000. وہ اس نے نکالا اور لے کے بھاگ گیا. اس کو آپ بیٹا کہیں گے؟ اس کو شرم نہیں آئی کہ میرا باپ کہاں؟ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ اس ٹانگ کٹی ہوئی ہے، 2 دن ہو گئے تھے وہ ٹانگ کٹی کو ہاسپٹل میں. وہ 2-3 دن ہی بس رہا وہاں پہ، اور وہ پیسے لے کے میرے اکاؤنٹ سے نکال کے جائز کیش 50,000 روپیہ تو لے کے بھاگ گیا. اس نے نہیں سوچا میرا باپ کہاں سے دے گا. وہ ساتھ ایکسٹرا چارجز بھی ڈالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ مجھے پتہ چلا 2-4 دن کے بعد کہ 62,000 روپیہ بن گیا. میں نے کہا میں نے تو لیا ہی کچھ نہیں، یہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا جی لون آپ کے اکاؤنٹ سے نکلا، آپ نے لیا ہے. بس مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے کیا یہ کام. اس کے بعد اس نے مجھے فون تک نہیں کیا. آج اس بات کو 2 ماہ ہو گئے. 2 ماہ میں پوچھا تک نہیں باپ کو؟ نہیں. میں نے فون کیا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ پہلے مانتا نہیں تھا، پھر مان گیا، کہتا ہاں میں کر لے. اس کو پتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے.
نہ یہ چل پھر سکتا، نہ یہ میرے پیچھے آ سکتا ہے. پر یعنی کہ زیادتیاں، ظلم پہ ظلم ہر طرف سے. نہ کسی بہن بھائی نے پوچھا، نہ انڈسٹری میں سے کسی نے پوچھا. انڈسٹری کا پہلے مجھے بتائیں کہ جاوید شیخ تو بڑا صاحب حیثیت آدمی ہے، شفقت چیمہ، بابر علی، محمد رانا، شان، یہ تو بہت صاحب حیثیت لوگ ہیں. اور ریشم کے ساتھ بھی آپ کو کام کا اتفاق ہوا ہے. ریشم تو اتنا بڑا دیگچا رکھ کے گھر میں لنگر بانٹ رہی ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو، کسی نے نہیں پوچھا آپ کو؟ نہیں کوئی نہیں پوچھتا بھائی، یہ سب دکھاوا ہے. ٹھیک ہے، جس نے کچھ کرنا نا وہ تو ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. یہ لوگ نے یہ دیج کے دوج کے بھی دکھاوا ہوتا ہے، دکھا کے کرنا جو بھی کرنا کہ میں یہ کر رہا ہوں. تو بس کوئی میرے لیے بیٹا کسی نے کچھ نہیں کیا. مجھے تو فون تک نہیں کبھی کسی نے کیا کہ آپ کو کچھ چاہیے. میں ایسے مر رہا ہوں اکیلا اسی کمرے میں. یہ سمجھ لو کہ ایک قبر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ میری زندگی ہے، نہ مجھے دن کا پتہ نہ رات کا پتہ ہے. پہلا سب دیواریں دیکھتے رہتے ہیں. بس ایسے یہ دیواریں دیکھ لی، باہر دیکھتا ہوں، کوئی دن ہے کہ رات ہے کچھ نہیں پتا. روتا رہتا ہوں. اب وہ تو آنسو بھی ختم ہو گئے. رو کے اپنے آپ کو خود ہی چپ کرا. میرے تو آنسو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں مجھے موت آ جائے. اللہ کو زندگی ایسی زندگی سے مجھے نہیں چاہیے. اللہ تو غیب سے بھی سبب بنا دیتا ہے. آپ تو دعا کیا کریں اللہ کے آگے. بڑی دعا کرتا ہوں. یہ بڑی منتیں ترلے کی ہیں حکومتی سطح پر بھی. حکومت نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. جو ثقافت کی منسٹری ہے انہوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا. مریم نواز شریف تو بہت زیادہ فنکاروں کو پوچھتے ہیں. ٹیڑی پیسے کا نہیں کیا کسی نے. میں نے بڑی منتیں کی ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ میرے لیے کچھ کریں. آپ نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے، پنجاب کے لیے، تو میرے لیے کچھ کر دیں تاکہ مجھے کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے. مجھے یہ میری ٹانگ لگ جائے، میری محتاجگی ختم ہو جائے. میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا. میں نہیں چاہتا میں کہیں بھیک مانگ رہا ہوں. تو خدا میرے لیے کچھ کر دیں. بڑی منتیں کی ہیں. وہ سی ایم ہاؤس سے 2-3 بندے بھی آئے تھے اور میرے ڈاکومنٹس وغیرہ لے گئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کو انشاءاللہ 1-2 ویک کے اندر آپ کو کریں گے. اس بات کو بھی 2 مہینے ہو گئے تقریباً. کوئی نہیں بیٹا آیا. میں نے میری آواز وہاں تک بھی نہیں پہنچی. مجھے تو یہی لگتا کہ کبھی کوئی فنکار گھر پوچھنے بھی نہیں آیا؟ کوئی نہیں بیٹا، کوئی بھی نہیں آیا. کوئی نہیں آیا. کیا شوبز کے لوگ اتنے بے وفا ہوتے ہیں؟ بس اوپر سے کچھ ہوتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے. کسی کو کیا پتا ہے. یہ تبھی پتہ چلتا جب آپ کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے. یہ کہنا درست ہوگا کہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں؟ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے یہ انڈسٹری جو ہے. کوئی نہیں پوچھتا کسی کو. مجھے تو کسی نے نہیں، مجھے تو اپنا پتہ ہے. مجھے کسی نے نہیں پوچھا. تو میں کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ میں نہیں پھیلاؤں گا کسی کے آگے ہاتھ. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں. اللہ کے آگے. کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کتنے پیسوں سے آپ کا سسٹم چل جائے گا؟ آپ کی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ بیٹا پیسے تو جتنے بھی ہوں اتنے ہی کم ہیں، کیونکہ جتنی بیماریاں مجھے لگی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ یہ کرائے کی مجھے ٹینشن ہے. کرایہ نہیں مطلب یہ گھر بھی آپ کا اپنا نہیں ہے؟ یہ کرائے کا گھر ہے. 16,000 روپے کرایہ ہے اس کا. پھر بل آئے یہ تقریباً 3-4 ماہ کا تو کرایہ بنا ہوا ہے جو میں نہیں دے سکا. وہ مالک مکان بھی تنگ کرتا ہے. آخر کب تک؟ ایک دن تو وہ اٹھا کے باہر مارے گا نا، تو پھر اور کوئی جگہ نہیں ہے. چیزیں ایسا گھر کی میں نے بیچ دی ہیں.
وہ بیچ کے تو اپنی کوئی دوائی لے لیتا ہوں کبھی. تو جب پیسے نہیں ہوتے تو دوائی نہیں کھاتے؟ نہیں، کہاں سے کھاؤں؟ نہیں، میں روٹی نہیں کھا سکتا، دوائی کہاں سے کھاؤں؟ روٹی کھانے کے لیے بھی پریشانی ہے؟ نہیں، بہت پریشانی ہے. کیا بتاؤں کسی کو. میں تو اب دیکھیں کیا ٹائم ہے شام کا کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا ٹائم کتنا ہوا ہے. تو میرا معدہ ڈسٹرب وہ خراب ہو گیا ہے. جب روٹی نہیں میں کھاتا وہ ایک ایک دو دن اندر کوئی چیز نہیں جاتی، طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو بھوکا بیٹھا رہتا ہوں، جب کچھ ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں. بس ایسے ہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے مریم نواز صاحبہ کو؟ اگر وہ آپ کو سن رہی ہوں تو کیا کہیں گے انہیں؟ عنبر ریاض ملک کو کیا کہیں گے؟ وہ بڑی ہیلپ کرتی ہیں لوگوں کی، ملک ریاض کی بیٹی. ہاں جی، ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی ہیں ان سے بھی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را میرے لیے کچھ کریں. آپ نے بہت بہت اچھے کام کیے ہیں، آپ کو بڑی دعائیں ہیں آپ کے پیچھے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا. پھر عظمیٰ بہاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، وہ میرے لیے کچھ کر دیں، ان کی مہربانی. اور سب سے زیادہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ، میں کہتا ہوں کہ میرے لیے وہ بادشاہ لوگ ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا. میں پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ خدا را میرے لیے کچھ اتنا کر دے کہ میں کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے. میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری ٹانگ بھی لگ جائے، میرے گھر کے سسٹم سارا ٹھیک ہو جائے، میں اپنا علاج بھی کروا لوں. 2 مہینے پہلے ٹانگ کٹی آپ کی؟ تقریباً 2-2.5 اس وقت سے لے کے اب تک بستر پہ پڑا ہے؟ بستر پہ پڑا. اس سے پہلے بھی بستر پر ہی تھا. مطلب ٹانگ تھی، تھوڑا بہت چل لیتے تھے؟ یہ تھا تھوڑا بہت، چلو واش روم تک چلا جاتا تھا کسی. بلا صاحب یہ آپ کے ہاتھ نیلے کیوں ہوئے ہوئے ہیں یہاں سے؟ یہ ہاتھ کیوں نیلے ہوئے ہیں آپ کے؟ دونوں ہاتھ نیلے ہوئے ہیں. بس یہ شوگر کی وجہ سے بیٹھا ہوئے ہیں، سب کچھ شوگر کی وجہ سے ہوا ہے. یہ شوگر کی وجہ سے نشان پڑ گئے، ہاتھ کالے ہو گئے. بس یہ دیکھیں پیر کو دیکھیں، پیر بھی سویلنگ ہوئی ہوئی ہے. ہاں. اور یہ دوسرا پیر بھی جو ہے، کیونکہ جب میں سے علاج نہیں کروایا جا رہا، اب دوسرا بھی خراب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کو نہیں آپ کیئر کریں گے تو پھر یہاں سے کاٹیں گے وہ، اور اوپر سے کاٹی جائے گی. ہاں. اگر آپ میڈیسن یا مجھے اب کہتے ہیں نا وہ ڈاکٹر کہ جی آپ نے کیما کھاؤ، آپ یہ کرو، میں تو دال روٹی سے محتاج ہوں، کیما کہاں سے کھاؤں؟ تو بس بہت ساری باتیں ہیں بیٹا. بس اب میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے کچھ کر دے. مرنا سب نے ہے، میں نے بھی مرنا ہے، لیکن میں مرنا نہیں چاہتا، جینا چاہتے ہیں. میں جینا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی کم سے کم مریم نواز صاحبہ مجھے وہ میری ہیلپ کر دے، اور تو کوئی نہیں مجھے پوچھ رہا. بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بلا صاحب کیا ہوگا آنے والے وقت میں؟ کچھ نہیں، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. میرے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اپنا پتا ہے. جب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا یہ کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے میرے ساتھ. اتنی عیش و آرام اور عیاشی والی زندگی گزاری، کھلا کھایا، بچوں کو کھلایا، رشتہ داروں کو نوازا، سب کچھ کیا، اور اب جن حالات میں آپ پڑے ہیں، کوئی شعر، کوئی بات، کوئی ایسی چیز ہے تو شیئر کریں، ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں. میں یہی شیئر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھیں. یہ سب بکواس ہے، یہ رشتے بہن بھائی یار دوست، یہ سب جھوٹ ہے بیٹا.
کوئی نہیں آپ کو پوچھتا جب تک آپ کے پاس کچھ ہے. یہ بابا قائد اعظم ہے تو سب کچھ ہے، رشتے بھی ہیں. جو نہیں بھی آپ کا کچھ لگتا وہ آج کل رشتے خریدے جاتے ہیں. آپ کسی کو بھی اپنا باپ بنا لو، کسی کو بیٹا بنا لو، بن جائے گا، کوئی بہن بن جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے، بڑے رشتے بن جائیں گے. لیکن وہ سب بکواس ہے، سب پیسے کی بات ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بڑے رشتے دار آپ کے، اگر نہیں ہے تو جو سکی خونی رشتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں. وہ بھی نہیں. بیٹیاں پوچھتی ہیں؟ بیٹیاں ہاں وہ فون شون کر لیتی ہیں، ان پہ کوئی گلا نہیں، کیونکہ وہ تو پرایا گھر ہوتا ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. بیٹوں کا تو سمجھے کہ ہے ہی نہیں، وہ میرے بیٹے نہیں ہیں، بے اولاد ہوں میں، لاوارث ہوں. جب کسی نے پوچھنا نہیں تو کون سے بیٹے. بس یہی میں کہنا چاہتا تھا، اور کچھ نہیں. ناظرین، بالکل یہ افسوسناک روداد، یہ افسوسناک بات، افسوسناک آواز آپ کے کان تک بھی پہنچی ہوگی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزاری، بہت نام بنایا، معیار بنایا اور اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پالا. لیکن جس وقت انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو سبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. یہ مثالیں سنی تھی، آج یہ سچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. شہزاد بلّہ جس کنڈیشن میں اپنے گھر میں اس بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں، عنبر ریاض ملک صاحبہ سے اپیل کر رہے ہیں، مخیر حضرات سے اپیل کر رہے ہیں کہ میں جینا چاہتا ہوں، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا. لیکن کوئی سننے والا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہزاد بلّہ کو کون پوچھتا ہے، کون خیال کرتا ہے، اس سٹار کو کون زندگی نئی سانسیں دیتا ہے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں نئے ٹاپک، نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.